بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا ایک بڑا معنی خیز بیان سامنے آیا ہے۔ آصف علی زرداری جو سیاست کے جادوگر اور مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، ان دنوں ایک نئے تنازع کا شکار ہیں، اور یہ وہ تنازع ہے کہ جس کا آغاز امریکہ میں ان کی ایک دریافت ہونے والی ایک نئی جائیداد سے ہے کہ جسے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا۔ نیب ان کی اس کمزوری کو لے کے پھر اپنا ایک مقدمہ بنانے لگ گیا ہے، اور یہ مقدمہ بالآخر ایک اس کی اب سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن آصف زرداری اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کل پیش ہوئے، تو ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے اخبار نویسوں کے ساتھ بڑے زمانی انداز میں گفتگو کی۔ ان کا ہر جملہ جو ہے وہ اپنے اندر معانی کا ایک جہان لیے ہوئے ہوتا تھا۔ جس طرح کسی زمانے میں پاکستان کی پولیٹکس کو جو فنگر ٹپس پہ جو بیان کرتے تھے، یا اشاروں کنایوں میں جس طرح پوری تاریخ بیان کرتے تھے پیر صاحب پگاڑا شریف، اس طرح آصف علی زرداری نے اس لہجے میں بات کی ہے۔ ان کا ایک بیان تو یہ تھا، ایک جملہ کہ نواز شریف کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے۔ اس میں ایک شکوہ جھلکتا تھا، وہی شکوہ جو کسی دور میں 90s میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اکثر کرتی تھیں لاڑکانہ اور لاہور کے وزیر اعظم کے حوالے سے۔ یہ شکوہ انہوں نے اس وقت کرنا شروع کیا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کیا تھا، جو غلام اسحاق خان نے ڈیزالو کی تھی۔ اس کے بعد سے بے نظیر بھٹو صاحبہ شکوہ کناں نظر آئیں اس جملے کے ذریعے۔ آج آصف زرداری کی طرف سے ملفوف انداز میں یہ کہنا کہ نواز شریف کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے، اسی شکوے کو ذرا مختلف انداز میں دہرانے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے حکومت کے حوالے سے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں تو ہم کس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے صحافیوں سے استفہامیہ انداز میں کہا کہ اگر آپ کو حکومت نظر آتی ہے تو مجھے بتائیں۔ یہ سیدھا سبھاؤ جو ایک ایجیٹیشن کی ایک موو ہے یا دباؤ ہے پی ڈی ایم کے کچھ عقابوں کی طرف سے، یہ اس سے دامن چھڑانے کی بڑی خوبصورت اور کامیاب کوشش ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوا آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، تو آصف زرداری نے ایک جملہ کہہ کر کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا آزاد کشمیر کے انتخابات میں وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ گیا۔ یوں انہوں نے ایک پوری تاریخ بیان کر دی آزاد کشمیر کے انتخابات میں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا ہوتا آیا ہے بطور سیاستیات کے طالب علم کے اور تاریخ کے طالب علم کے، تو آزاد کشمیر کی سیاست میں اور انتخابات میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جس کی حکومت اسلام آباد میں ہے اسی کی حکومت بالآخر مظفر آباد میں قائم ہوتی ہے۔ ایسا بارہا ہوا۔ آصف زرداری 1988 سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد سے وہ طاقت کے مراکز کے قریب ہیں، وہ اقتدار کی راہداریوں میں کہ ہم سفر ہیں، اور اقتدار کی راہداریوں سے اور وہاں کے ادب آداب سے، وہاں کے ہونے والے فیصلوں سے، وہاں کے مزاجوں کے وہ پوری طرح آشنا ہیں۔ 1990 میں جب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں برسر اقتدار آئی تو اس وقت پاکستان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور آصف زرداری اس حکومت کا ایک اہم حصہ تھے۔ وہ اس وقت وزیر اعظم صاحبہ کی کچن کیبنٹ میں شامل تھے، وزیر اعظم ہاؤس کے وہ ایک اہم فرد کے طور پر فیصلہ سازی میں شامل تھے۔ تو یہاں آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن 9 ماہ کے بعد جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی اور میاں نواز شریف برسر اقتدار آ گئے، تو 9 ماہ کے بعد ہی آزاد کشمیر میں دوبارہ الیکشن ہوئے۔ ممتاز راٹھور کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسمبلی توڑ دیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں پھر مسلم کانفرنس کی حکومت یہاں قائم ہوئی۔ گویا کہ 9 ماہ پہلے یہاں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی مقبول تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کھو چکی اور مسلم کانفرنس یہاں پاپولر پارٹی بن گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرکز میں بے نظیر بھٹو کی جگہ میاں نواز شریف برسر اقتدار آئے تھے، جو مسلم کانفرنس کے ساتھ ربط و تعلق رکھتے تھے اور قریبی گوشہ رکھتے تھے۔ اسی طرح 1996 میں پھر پیپلز پارٹی یہاں برسر اقتدار آئی مسلم کانفرنس کے اقتدار کے خاتمے کے بعد۔ اس وقت بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کا
عہدہ سنبھالے ہوئے تھیں، اور اس وقت جو آصف علی زرداری ہے وہ اس حکومت کا اہم حصہ تھے، مدار المہام سمجھے جاتے تھے۔ اس حکومت نے اپنی میعاد پوری کی تو پھر 2011 میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، اور اس وقت بھی اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے مختار کل تھے اور صدر پاکستان تھے، تو اس کے نتیجے میں یہاں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ تو آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ کوئی بھی اس بات کا شناور اور شناسہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی میں کیا ہوتا آیا ہے، اور شاید انہوں نے اسی تناظر کو سامنے رکھ کے یہ معنی خیز بات کی ہے کہ آزاد کشمیر میں وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اس کا سیدھے سبھاؤ مطلب ہے کہ جس کی حکومت اسلام آباد میں ہے اسی کی حکومت مظفر آباد میں قائم ہوگی، اور یہ جہاں ایک جملہ ہے وہیں یہ مستقبل کے اپنے جانشین بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف کی جانشین بیگم مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں اپنی صلاحیتوں کو بے محابہ استعمال نہ کریں اور بڑے احتیاط کے ساتھ چلیں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو ہوتا آیا ہے۔ سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی آصف علی زرداری صاحب نے کہ جو اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت اور بڑے دھیمے اور بڑے نرم اور ملائم الفاظ میں انہوں نے آزاد کشمیر کی تاریخ بھی بیان کر دی اور مستقبل کے منظرنامے کا بھی ایک جو سکیچ ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔